نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے، رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور خاص کر آج 6 رجب ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن، اور ساری دنیا میں ماشاءاللہ سے آپ کا عرس پاک جو ہے وہ منایا جاتا ہے، محافل کی جاتی ہیں، آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے. اور بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ باعث وہ جگہ جو ہے وہ باعث رحمت بن جاتی ہے، باعث برکت بن جاتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، مخلوق خدا آتی ہے، وہاں سے رحمتیں برکتیں سمیٹ کر اپنے گھروں کو لے کر جاتی ہیں. سامعین محترم، اللہ والوں کا ذکر کرنا میرے رب کی سنت ہے. اگر ہم قرآن پاک پر دیکھیں تو قرآن پاک میں اور انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا نا. جیسے اصحاب کہف جو تھے وہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، تو وہ اولیاء تھے، تو ان کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی امت میں نیک لوگ تھے جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور ان کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑی محبت سے پیار سے ان کا ذکر کیا. اسی طرح اور بھی آگے چلتے چلے جائیں تو بے شمار موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا ذکر کیا گیا. اسی طرح اور بھی امت کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام، ظاہری بات ہے صحابہ کرام بھی تو اللہ کے ولی ہیں نا. ولی کہتے ہیں دوست کو، جو سرکار کو محبوب ہو گیا، جو سرکار کا جس نے ادب کر لیا تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے. اور ایک صحابی کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار فرمایا، حضور کی صحبت انہوں نے اختیار فرمائی، تو ان کا ذکر جیسے مولا علی کائنات کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں تقریباً 300 جگہوں پر آیا ہے. ماشاءاللہ سے تقریباً 300 جگہوں پر حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر ہے. اسی طرح کئی آیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، کئی آیات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار غزوہ احد کا ذکر آیا. اس میں صحابہ کرام کی جو دیوانہ پن تھا اس کا ذکر آیا، عاشقوں کا ذکر کیا گیا، مومنین کا ذکر کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کی، اپنے صحابہ کی شان بیان کی. تو شان صحابہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری کتاب ہے لکھی گئی اس موضوع کے اوپر، یہ کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کا ذکر کن کن انداز میں کیا اور خود اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کیا، تاکہ بعد میں جو مخالفین ہیں، جو شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو موقع نہ ملے نا. تو سامعین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے. دیکھیں آپ نے بہت سے معاملات ان کے والے سے سنے ہوں گے، ہم تھوڑا سا مختصر اس کو کریں گے. یہ مختصر اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی.
قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، سویڈن میں اسی طرح اور بھی جگہوں پر 2-3 جگہوں پر اور جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ سامعین محترم، اس کا موقع کس نے دیا ان کو؟ اس کا موقع میں نے اور آپ نے دیا۔ کہیں نہ کہیں گنہگار میں اور آپ بھی ہیں کہ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا، کبھی پڑھا اس انداز میں کہ ہم کسی دوسرے کو بھی بتا سکیں؟ ہر مسلمان کا فرض ہے، فرمایا تم خیر امت ہو، تمہیں دنیا کی بہترین امت بنایا گیا۔ اب تمہارا کام تھا کہ تم نے لوگوں کو دین بتانا تھا، اللہ کا پیغام تم نے بتانا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے لوگوں کو، ایک تو خود بھی دین کا علم حاصل نہیں کیا، جب خود نہیں حاصل کیا تو ہم کسی کو کیا خاک بتائیں گے؟ جب کسی کو نہیں بتائیں گے تو کوئی اور بتائے گا تو وہ پھر قرآن کو بہت ہی غلط کر کے بتائے گا۔ اور ایسا ہی کیا گیا کہ اسلام فوبیا پھیلایا گیا اور لوگوں میں بہت سے ایسے معاملات کیے گئے۔ ہمارے لوگ آج کہتے ہیں کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں، نہیں یار وہ ان سے اپنے پیسے لینے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، ملک چلانا ہے۔ سامعین محترم، خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے ہم محفل کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مزار کون سے علاقے میں ہے؟ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ انڈیا میں۔ انڈیا میں ہے نا، ایک غیر مسلم کنٹری، اس میں ہے نا، غیر مسلم کنٹری میں، مسلمان ملک بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو راجستھان کے ایک شہر میں علاقہ ہے اجمیر میں ان کا مزار شریف ہے۔ بلکہ مطلب یہ کہوں کہ بالکل ہی وہ کفار کے بیچ میں رہتے ہیں، بیچ میں گئے نا، ان کے سائیڈوں پہ نہیں، دور نہیں، بالکل بیچ میں جا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین اسلام پھیلایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام جا کر انہوں نے پھیلایا۔ کہاں پہ حالات بڑے خراب تھے، کوئی مسلمان حاکم بھی نہیں تھا، مسلمان حکمران بھی نہیں تھا کہ جناب پیچھے سے مسلمان حکمران ہو کوئی تو چلو یار نہیں، یہ اس لیے سے بڑی بہادری سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ نہیں، ان کو کس نے بھیجا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان الہند بحر و بر بنا کے بھیجا۔ دنیا اس چیز کی گواہ ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، جہاں جہاں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اسلام کے حوالے سے جہاں مشکل وقت آیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی نہ کسی خاص غلام کو وہاں بھیجا۔ اسلام نے جیسے دیکھیں نا، علی بن عثمان حجویری جن کو آج ہم داتا حضور کہتے ہیں، ان کو لاہور بھیجا گیا۔ لاہور بھیجا گیا، یہ وہ دور تھا جب ہندو مہاراجاؤں کا دور تھا، لوگوں پر بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو آپ سرکار تشریف لے کر آئے اور ایک رب کی وحدانیت بیان کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے شرک کے معاملات کو ختم کیا اور بتایا کہ بھی اللہ تو ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ بیٹا بھائی نہیں ہے، وہ کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر دیکھا جائے خواجہ غریب نواز تشریف لے کر آئے تو انہوں نے بھی راجستھان انڈیا میں اجمیر میں جا کے کیا صدائیں بلند کی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مطلب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، آج ہمارے نظریات چینج کر دی گئے ہیں کہ نہیں یہ جو مزارات ہے شرک کے اڈے ہوتے ہیں۔ یار یہ شرک کے اڈے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے شرک کو ختم کیا، آپ ان کو کہہ رہے شرک کے اڈے ہیں۔ جنہوں نے صدائیں بلند کی اللہ الصمد کی، جنہوں نے قل هو اللہ احد کی صدائیں بلند کی اور لاکھوں لوگوں مسلمان کیا۔ یار اگر آپ ان کو شرک کے اڈے کہتے ہو تو پھر آپ بتاؤ آپ نے کتنا اسلام پھیلایا؟ آپ نے کتنے لوگ خود بھی صحیح سے مسلمان نہیں بن سکے اور کسی کو کیا مسلمان خاک کرنا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں پر اسلام نافذ کیا، اپنے آپ کے اوپر پہلے۔ جب اپنے آپ کو اوپر نافذ کیا نا اسلام تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیسا بابا آ گیا ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتا ہے، غریب لوگوں کو، دھتکارے ہوئے لوگوں کو معاشرے کے، ان کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ بڑی بات تھی، اسی لیے اب وہ غریب نواز کہا گیا، خواجہ غریب نواز۔ یہ غریب نواز کیا؟ غریبوں سے محبت کرنے والے، غریبوں کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آنے والے۔ دیکھا جائے تو کیا یہ بات نہیں ہے رحمت للعالمین کا اظہار نہیں ہو رہا؟
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور حضور کی رحمت للعالمین کا اظہار جو ہے وہ اللہ ان کے خادمین سے کرواتا ہے. کیسے اولیاء اللہ سے کروایا جاتا ہے. یہ اظہار ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا، کہیں جلال کا بھی اظہار ہے. نور الدین زنگی تو کہیں صلاح الدین ایوبی آئے ہیں، کہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال نظر آتا ہے ہمیں، کہیں مولانا شیر خدا کا جلال نظر آتا ہے. تو کہیں ہمیں جمال کی بھی ضرورت ہے. یہ جلال اور جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پہ کسی انداز میں کسی کو ظاہر کیا گیا. کہیں پہ دیکھیں نا مسلمانوں کو بچانا بھی تو ہوتا ہے نا، تلوار کے زور سے بھی بچانا پڑتا ہے، اور کہیں پہ ان کو قرآن کی محبت سکھانی پڑتی ہے، کہیں پہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھانی پڑتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ پاک اپنے محبوب کے خادمین کو بھیج دیتا ہے، امت کے اولیاء کو بھیج دیتا ہے. پھر وہاں پہ جا کے امت کے اولیاء کرام کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، قل هو اللہ احد کا درس دیتے ہیں، اللہ صمد کا درس دیتے ہیں، لم یلد ولم یولد کا درس دیتے ہیں. یہی ان کے درس کی وجہ ہی تھی نا کہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. لاکھوں لوگوں نے، یہاں پہ آج ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، خود نہیں مسلمان بہتر ہوتے ہیں. اور وہ ہستی دیکھیں گے جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خاص کرم ان کے چہرے سے نظر آتا تھا. حضور کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں نا، غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چال ڈھال بھی ویسے بن جاتی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی ویسا بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ واقعی حضور کا عاشق لگتا ہے، یہ واقعی مسلمان لگتا ہے. تو پھر دیکھیں وہ جو ہندو مہاراجہ پنڈت اور پتہ نہیں کیا کیا جوگی تھے، وہ سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مشکل وقت تھا، بہت زیادہ مشکل وقت تھا. لوگوں نے کہا جناب صاحب آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے، ہم نے نہیں بیٹھنے دینا، ہمارے اونٹوں نے بیٹھنا ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم اٹھ چاہتے ہیں اپنے اونٹوں کو بٹھا لو. اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہے. جب بیٹھ گئے تو بعد میں اٹھانا مشکل ہو گیا، اونٹ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے. بڑے بڑے معاملات ہوئے نا، کہ نا ساگر جھیل کو پانی نہیں لینے دینا، پانی بھی بند کر دیا. اس دور میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں ظلم ستم سہے. اندازہ کریں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے جو ہیں، معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ، ایک لوٹے کے اندر اپنے خادم کو بھیجتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور جا کے لوٹا ہی پانی لے آؤ، ہمیں زیادہ پانی نہیں چاہیے، تھوڑا سا چاہیے. یہ ان کی کرامت تھی نا کہ پوری انا ساگر جھیل کا پانی اللہ نے اس میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا. اگر دیکھیں ایک پوتے کے پوتے کے پوتے کی یہ کرامت ہو سکتی ہے. سید زادے ہیں نا خواجہ اجمیر، تو امام حسین پاک نہیں دکھا سکتے تھے کرامت؟ وہ بھی تو دکھا سکتے تھے نا. نہر فرات کو حکم دیتے بھئی آجو. جن کے نانا آب کوثر کے مالک ہیں ان کو وہ حکم دیتے، فرماتے کہ نانا جان کو کہ یا رسول اللہ مجھے کہتے ہیں کوثر کا پانی چاہیے، تو کوثر سے پانی آ سکتا. جن کے صدقے سے لوگ جنتی بن رہے ہیں، جو نوجوانوں کے جنتیوں کے سردار ہیں، ان کو پانی کی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. سامعین محترم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہماری تربیت کے لیے معاملات کیے گئے کہ حالات مشکل ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن آپ نے کلمہ حق بلند کرنا نہیں چھوڑنا. آپ نے قرآن کی حرمت اس کو نہیں چھوڑنی، قرآن کا بے ادب نہیں ہونا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا نہیں چھوڑنا. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی امت کو یہ قرآن ہے اور یہ میرا پیغام ہے، تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تو انہوں نے پہنچا کے چھوڑا. چاہے اس کے لیے اپنی گردن کٹوانی پڑی، کسی کو ظلم سہنے پڑے، کسی کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کسی کو دیکھو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی جا رہی ہے، اندازہ کر لو. لیکن کیا ہوا کہ بعد میں وہی لوگ آتے ہیں، وہی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہی لوگ بیٹھ کے قل هو اللہ احد سن رہے ہوتے ہیں، وہی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جن کو آپ سرکار نے قرآن کی محبت سکھائی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے محبت، یہ خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں، داتا حضور بابا فرید الدین گنج شکر سرکار جیسی عظیم لوگ ہیں. سامعین محترم، مختصر کریں گے اس کو کہ جیسے آج آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہم لوگوں کا سب کا ٹاپک یہی ہونا چاہیے. جو ہم ماشاءاللہ ہمارے خطیب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میرا آپ کا. آپ سکول جاتے ہیں، آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، گلی محلے میں دوست یار بیٹھتے ہیں، تو ہمارا یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ ہم سب ہی موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم سب ہی موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورک، ہر چیز ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اگر وہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ
کہ ہم بھی جنگ میں حصہ لیں. اور وہ جنگ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل نیٹ ورک جتنا ہمارا ہم ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام, واٹس ایپ, فیس بک, ان سب میں قرآن کی عظمت بیان کریں, ان سب میں بیان کریں. صحیح کہتے ہیں نا کہ نہیں جناب خدا تین ہے, تو ہم وہاں بھی قل هو اللہ احد بیان کریں, نہیں کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. جب لوگوں نے معجزات دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے سرکار نے, آپ کے دستے مبارک سے ہر انگلی سے ایک ایک نہر جو تھی وہ نکلنا, پانی نکلنا شروع ہو گیا کہ وہ پیالے میں 1400 لوگ پانی پی لیتے ہیں. ایسے کتنی بڑی بات ہے نا کہ لوگ دوسرے انبیاء کرام نے بھی معجزات دکھائے, لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں ذرا. عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا نا کہ وہ مردے کو پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پتھروں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا. تو کتنے معجزات, کتنے معاملات ہوئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ ہی آپ کو خدا کہنا شروع کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ معجزات ہی نہ کیے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ معجزات نہیں تھے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے, کہ دیکھیں نا چرند پرندے بھی سجدہ کر رہے ہیں حضور کو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ بکریاں, یہ بھینس, یہ جو جانور ہیں یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں, میں نے دیکھا یہ پتھر بھی آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں, تو ہمیں بھی حکم فرمائے ہم بھی آپ کو سجدہ فرمائے. فرمایا نہیں, صرف ایک رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. اتنے معجزات ہونے کے باوجود بھی تو فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد. قل کا مطلب کیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے, میں خدا نہیں ہوں. مطلب اتنے معجزات بھی ہیں, سب کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا تمام انبیاء کرام کی جو کتابیں تھیں آج وہ اپنی اصل شکل میں بالکل موجود نہیں ہیں. توریت, انجیل, زبور کہیں پہ اپنی اصلی حالت میں, بلکہ اللہ نے تو ایک کتاب نازل کی تھی, آج انجیل کی 50 جلدیں موجود ہیں, 50 ڈیفرنٹ کتابیں انجیل کی موجود ہیں, توریت کی موجود ہیں. اللہ نے تو ایک نازل کی تھی نا, اور کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. اور یہ صرف قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے, ایک ہی زبر زیر پیش کے ساتھ. میں نے جو زبر زیر پیش پڑھنی ہے, انڈیا والے, یورپ والے, ترکمانستان والے, ازبکستان والے, مطلب کہیں پہ بھی پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان رہتا ہے, کوئی بھی زبان بولنے والا ہے, اس نے ایک ہی زبان میں قرآن پڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ عربی. یہ قرآن کی شان ہے نا, یہ قرآن کا معجزہ ہے نا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے نا, کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا. تمام انبیاء کو جو معجزات ملے وہ جب ملے تو ختم ہو گئے, جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد تو نہیں تھے نا, اب تو کوئی معجزہ نہیں ہے ان کا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو تا قیامت جاری رہے گا وہ ہے قرآن. تا قیامت اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. آج بڑی بڑی دنیا کی جو مطلب جسے ہم کہتے ہیں بڑے ترقی یافتہ ممالک کے جب سائنسدان جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یار ہم نے تمہاری 40 سال کی ریسرچ ایک طرف, 50 سال کی ریسرچ ایک طرف, اور یہ 1400 سال پہلے کیسے بیان کر دیا گیا. ٹیکنالوجی اب آ رہی ہے, ساری چیزیں اب آ رہی ہیں, مائکرو بایولوجی ہر چیز اب آ رہی ہے, فزکس اب آ رہی ہے, لیکن کیا اسے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو پہلے بیان کی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور حضور کا علم کیا شان ہے. اصل میں کیا ہے, اندر بغض ہے. اصل میں کیا ہے, ان کو اسلام سے بغض ہے, اسلام سے نفرت ہے. تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے. اصل میں اسلام جو ترقی کر رہا ہے نا, جب پوری دنیا کے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے, اچھا یار یہ عیسائیوں نے تو اپنی کتابوں میں بڑا برا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ بڑا برا کر کے دکھایا ہوا ہے, جبکہ قرآن میں باقاعدہ پوری سورہ مریم اللہ نے نازل فرما دی, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی, عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی, کہ بھئی وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بس ایک بندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, تم مجھے خدا کہتے ہو. یہ تو اللہ پر تہمت اور بہتان ہے. اللہ تو ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دیکھیں تمام انبیاء کرام نے یہ پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, کہتے رہے ہیں اپنی امتوں کو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور پھر حضور کی امت کے اولیاء بھی آج اس چیز کو فرما رہے ہیں. سامعین محترم, بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا بھی اس میں کوئی حصہ پڑ جائے, آپ کا بھی اس میں کوئی حصہ پڑ جائے. وہ دور نہیں ہے کہ صرف علماء کام کریں گے, یہ وہ دور نہیں ہے کہ صرف پیران اعظام کام کریں گے. یہ کیا ہے, بے ادبی. دیکھیں وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ بے ادبی, توبہ نعوذ باللہ, اس نے دیکھیں نا قرآن چلایا, سیاستدان ہے اور وہ قرآن چلا رہے ہیں اسلام کی نفرت میں, اور ہمارے سیاستدانوں کے منہ ہی بند ہیں,
ہمارے سیاستدانوں کے منہ ہی بند ہے کہ یار آپ مسلمان ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کے حکمران ہو تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ کی جہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں اسمبلی ہال میں بیٹھتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی آیتیں نہیں لکھی ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہیں؟ مطلب آپ نے جگہ جگہ تو اسمبلی ہال میں اور کہاں کہاں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر بھی ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں کہ جی برکتیں ہوں گی، آیت الکرسی لکھتے ہیں، اور بھائی آج اس کی بے ادبی ہو رہی ہے اور آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ بے حسی ہیں نا کہ اندازہ کریں جب بے ادبی ہوئی تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اولیاء اللہ کے میں کتابوں میں ہم جب پڑھتے ہیں خود پیر محر علی شاہ صاحب کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ یہ مدینے میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ جائیں بر صغیر، وہاں پہ فتنے اٹھ رہے ہیں قادیانیت کے حوالے سے اور کتنے فتنے اٹھے تو ان کا جا کے مقابلہ کریں۔ تو پتہ چلا حالانکہ دیکھیں نا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مدینہ پاک میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن بتایا گیا اس بات کے اندر پیر محر علی شاہ صاحب کو بھیج کر بتایا کہ ان تمام نمازوں کے ثواب ایک طرف اور حضور کی حرمت کے لیے کام کرنا ایک طرف، مطلب آپ ہزاروں نمازیں خانہ کعبہ پڑھ لیں، لاکھوں نمازوں کروڑوں نمازوں کا ثواب جہاں پہ آپ کو ملنا ہے نا وہاں پہ آپ کو حضور کی ناموز کے لیے باہر نکلنے اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دینا۔ دیکھیں نا کہتے ہیں قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وڈے وڈے رہ گئے ایک لکڑ ہارا بازی لے گیا۔ پھر دیکھیں نا شانیں بھی کتنی عطا ہوتی ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی قرآن کا علم، کوئی کچھ نہیں۔ جب انہوں نے واصل جہنم کیا نا غازی علم دین شہید نے، تو جب جیل میں آئے نا تو بڑے بڑے قرآ حضرات آتے تھے، ان کے ساتھ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے ان کو۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضور آپ نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، تو یہ آپ کا قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے کہا واقعی میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تو مجھے خود صاحب قرآن نے قرآن پڑھایا۔ یار سبحان اللہ کی آواز ویسے نہیں ہے، خود صاحب قرآن کون ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھی دیکھیں نا سرکار شانیں بھی بڑی عطا کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آئے نا، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آئے، جب ان کے نماز جنازہ پڑھانے لگے نا کھڑے ہوئے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ان کو ہوش آیا انہوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، کیا چکر آ گئی، کمزوری ہو گئی کوئی؟ فرمایا کوئی کمزوری کوئی چکر نہیں آئے، مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے حدیث پڑھاتے ہوئے اتنے سال بیت گئے، کبھی خواب میں بھی سرکار کا دیدار نہیں ہوا، کبھی خواب میں بھی سرکار کا دیدار نہیں ہوا۔ آج میں جب میں غازی صاحب کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو سامنے دیکھا سرکار